بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الودیعہ کے تیسرے درس میں ہے۔ پچھلے درس میں یہ ہم نے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی کہ اگر کوئی ظالم آ کے امانت چھینتا ہے امین سے تو امین ضامن نہیں ہے۔ اچھا، اب آج کے درس میں یہ پڑھتے ہیں کہ اگر امین اس چیز کو بچا سکتا تھا اور نہیں بچایا تو ضامن ہوگا۔ اچھا، کیسے بچا سکتا تھا؟ مثلا وہ اس کو صرف تھوڑا بہت ڈانٹتا اور چلا جاتا، یا مثلا اس کو یہ کہتا کہ مجھے پانی اپنے ہاتھوں سے پلاؤ تو میں جاتا ہوں، یعنی اس قسم کے کام جو اس کی شان حیثیت کے مطابق ہیں، یعنی تو ایسی صورتحال میں یہ اگر وہ وسائل اختیار نہیں کرتا اور وہ امانت لوٹ کر لے جاتے ہیں تو یہ ضامن ہے۔ اچھا، اگر اس کی بے عزتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک لفظ بھی ان کے لیے برا بھلا بولا جائے تو ان کو بہت گراں گزرتا ہے، تو وہ ایک لفظ بھی اسے بولنے نہیں دے گا، بولے گا یہ اٹھاؤ مجھے کچھ گالیاں نہیں دو۔ کچھ ایسے ان کو گالیاں دو تو بھی ان کو وہ خوشی ہوتی ہے، تو اگر ایسے امین تھا تو وہ گالیوں کے بدلے میں اگر یہ امانت دیتا ہے وہ ضامن ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے بھائی کوئی مجھے گالیاں دے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، اور اگر ظالم کہتا ہے کہ تو اپنے جیب سے مجھے کچھ دے تو میں امانت کو چھوڑ دوں گا، وہ تم سے نہیں جو ہے کیا ہے لوٹوں گا، تو اپنی جیب سے دینا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت میں اپنی جیب سے دے سکتا ہے کہ جب یہ نیت کرے کہ یہ شخص رجوع کرے گا کس پر؟ مالک پر۔ خیر، یہ بحث ظالم کی یہاں تک فی الحال ہم ختم کرتے ہیں۔ اب پھر چلتے ہیں کہ اگر مودع یا مستودع میں سے کوئی مر جائے یا بے ہوش ہو جائے یا آج کل جسے کہتے ہیں کوما میں چلا جائے تو کہتے ہیں یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ اگر مودع کے یہ حالات آ گئے تو یہ عقد امانت باطل ہو گیا، اب یہ ودیعہ مالکیہ ختم ہو گئی، اب یہ امانت شرعیہ ہے۔ مستودع کو فوراً جو ہے کیا ہے مودع کے رشتہ داروں کے پاس پہنچانی ہے، بے ہوشی کی صورت میں بھی پہنچانی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب بطلان کی صورت میں پہنچانی ہے۔ لیکن کیونکہ اب وہ امانت شرعی ہو گئی، اور امانت شرعیہ میں سامنے والا مانگے نہ مانگے ہمیں وہ یہ چیز اس کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور اگر مستودع کے لیے یہ حالات پیش آ گئے تو بھی امانت باطل ہو گئی۔ اگر اس کے بعد بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گیا تو اب یہ امانت جو ہے کیا ہے امانت مال کی ختم ہے، امانت شرعیہ ہے، فوراً یہ ان تک پہنچے۔ اور اگر مستودع مر گیا تو اس کے وارثوں پر ضروری ہے کہ یہ چیز جو ہے اصل مالکان تک پہنچائیں۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ امانت کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب وہ امین کہتا ہے یعنی مستودع کہ میں نے یہ چیز تمہیں واپس کر دی، وہ نہیں مانتا، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہاں پر امین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی، بھئی یہ تو یقین ہے کہ اس کے پاس تھی، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تھی، واپسی اصل یہ ہے کہ عدم واپسی، بلکہ وہ چیز تمہارے پاس ہے، مگر یہ کہ تم بینہ وہاں پر دو بندوں کو شاہد ٹھہراتے کہ بھائی آؤ دیکھو کہ میں یہ امانت اس کی طرف دے رہا ہوں۔ خوب، البتہ یہ امانت شرعی کی بات ہے، لیکن امانت مالکی میں جو ہے کیا ہے جناب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس میں بغیر طلب کے واپس کرنا واجب نہیں ہے، اور مدت ختم ہونے سے پہلے بھی واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ خوب، تو پھر اس امانت مالکی میں واپسی میں اس کی بات مانی جائے گی، یعنی کہتے ہیں کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں اس کی بات مانی جائے گی کہ میں نے واپس کی ہے، اور کچھ صورتوں میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب تمکن المستودع، اگر مستودع کے لیے ممکن ہو من الدفع عنہا کہ وہ اس امانت کا دفاع کر سکے، کیسے؟ بالوسائل الموجبۃ، ان وسائل کے ساتھ جو سبب بنتے ہیں لسلامتہا کہ ودیعہ سالم رہ سکے۔ مثلا اس کو ریتی میں چھپا دے، اس کو پیتی میں چھپا دے تو وجب
وجب کا فاعل کون ہے جناب دفع، تو یہ دفاع کرنا واجب ہے. خوب معلوم یؤدے جب تک یہ دفع سبب نہیں بنتا الا تحمل الضرر الکثیر کہ اس بندے کو کثیر ضرر ہو، کل جر ہے مثلا اس کو زخمی کر دیں گے، وہ اخذ المال اور مستودع کا ذاتی مال لے لیں گے، فیجوز تو ان دونوں صورتوں میں جائز ہے تسلیمھا امانت کو حوالے کر دے، ہین اذن جب اس کو جرح کا اور اخذ مال کا خطرہ ہے. وہ ان قدر اگرچہ اس مستودع میں قدرت ہے اللہ تحمل ہی، بھائی یہ تھوڑا بہت زخم برداشت کر لے گا، تھوڑا بہت پیسہ بھی جائے تو یہ کر لے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے. والمرجع فی الکثرت والقلت فرماتے ہیں یہ ضرر کثیر سے مراد کیا ہے اور ضرر قلیل سے مراد کیا ہے. فرماتے ہیں الحال المکرہ نہیں پڑھیں گے، مکرہ کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ وہ گالی کو سننا پسند کرتا ہے یا گالی سننا اس کے لیے ایسے جیسے اسے گولی لگ گئی. فقط تعد الکلمۃ الیسیرۃ من الاذی، کبھی کبھی ایک جناب چھوٹا سا لفظ بھی اذیت میں کثیرن زیادہ ہوتا ہے، فی حق ہی اس مکرہ کے حق میں، لکونہ جلیلاً اس لیے کہ یہ عزت مآب ہے، لا یلیق بحال ہی ایسا لفظ اس کی حیثیت کے شایع نشان نہیں ہے، ذالک یہ لفظ گالی دینا. ومنہم اور جناب ان لوگوں میں سے من کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لا یعتد بمثلہ جو اس قسم کے لفظ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وَأَمَّا أَخْذُ الْمَالِ لیکن جو اس مستودع کا ذاتی مال لینا چاہتے ہیں، فَإِنْ كَانَ مَالُ الْمُسْتَوْدِعِ اگر وہ مستودع کا مال چھیننا چاہتا ہے، لم یجب بذلہ تو مستودع پر واجب نہیں کہ اپنا مال دے کر امانت کو بچائے. مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے اس کا مال اس امانت کے برابر ہو یا اس سے کم ہو. وَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَدِيعَةِ لیکن اگر وہ کہتے اسی امانت میں سے کچھ حصہ دے دو، فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا اگر وہ جو چھین رہا ہے وہ پوری امانت کو نہیں گھیر لیتا، 1 لاکھ ہے وہ 50,000 لے رہا ہے، وَجَبَ دَفْعُ عَنْهَا پھر بھی واجب ہے بچانا، دفاع کرنا اس امانت میں، پھر بھی کم از کم 50,000 تو بچے گا. خوب وَجَبَ دَفْعُ عَنْهَا خوب بِبَعْضِهَا یعنی بعض امانت دے بعض کی حفاظت کرے، ما امکن جب تک یہ ممکن ہو. فلو ترک اگر یہ شخص بعض کے بچانے کو ترک کرتا ہے، مال قدرت علی سلامت البعض جبکہ اس شخص کے پاس قدرت تھی کہ وہ کچھ امانت کو بچا سکتا ہے، فاخذ الجمیع ظالم نے وہ پوری امانت لے لی، ضمن تو یہ امین ضامن ہے، ما یمکن سلامتہ جتنی بچا سکتا تھا، آدھی بچا سکتا تھا تو آدھی کا ضامن ہے. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بِأَخْذِ أَجْمَعٍ لیکن اگر دفاع ممکن ہی نہیں ہے، یہ اپنی جان بھی اس وقت چھڑا سکتا ہے جب بِأَخْذِهَا امانت لے لے پوری کی پوری، فلا تقصیر پھر تو اس شخص کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، نتیجے میں ضامن بھی نہیں ہوگا. وَلَوْ أَمْكَنَ الدَّفْعُ عَنْهَا اگر ممکن ہو دفاع کرنا انہا اس امانت کا بشیء من مالہ کہ اپنے مال میں سے کوئی چیز دے، لا یستوعب قیمتها وہ اس کا مال اس پوری امانت کے قیمت کو گھیر نہیں لیتا، یعنی اس کی قیمت کے برابر نہیں ہے، جاز تو اپنا مال دینا جائز ہے. ورجع اور یہ اس مودع پر رجوع کرے گا، مع نیت ہی جب اس نے رجوع کی نیت کی تھی. وہ فی وجوب ہی فرماتے اپنے مال دینے کو واجب قرار دینا، نظر اس میں جو ہے کیا ہے ہمیں اعتراض ہے، یا بھائی اپنا مال دینا واجب نہیں ہے، ہاں بہتر عمل کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. وَلَوْ أَمْكَنَ حِفْظُهَا اگر ممکن ہو امانت کی حفاظت کرنا، خوب جناب ان ہو اس ظالم سے، کیسے؟ بالاستتار منہ کہ یہ چیز امانت چھپا دے اس ظالم سے، وجب تو وجب میں ایک ضمیر ہے جو استتار کی طرف جا رہی ہے یعنی چھپنا واجب ہے. فَيَضْمَنُ بِتَرْكِهِ ترکہی کی ضمیر بھی استتار کی طرف جائے گی، اگر یہ شخص نہیں چھپاتا تو پھر ضامن ہے وہ امانت کا. نعم یجب علیہ الیمین اچھا وہ ظالم آ کے کہتا ہے قسم اٹھاؤ تمہارے پاس کوئی امانت نہیں ہے تو قسم اٹھانا، فرماتے قسم اٹھانا واجب ہے. لو قنع
اگر مطمئن ہوتا ہے بہا اس قسم کے ذریعے ظالم، تو پھر یہ کیسے کہے فیوری، تو یہ توریہ کرے بما یخرجہ عن الکذب، جو اس کو جھوٹ سے بھی جو ہے کیا ہے بچا لے۔ بھائی کیسے جھوٹ سے بچائے گا؟ بیان یحلف، مثلا یہ قسم کہ واللہ باللہ اس نے میرے پاس امانت نہیں رکھی۔ اب امانت نہیں رکھی تو نیت میں رکھے مثلا کس کی، اس کے پاس وہ سونا امانت رکھ کے گیا ہے نا، اب کہتے ہیں امانت نہیں رکھی تو نیت میں رکھے چاندی، تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، چاندی تو امانت نہیں رکھی ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ یہ کذب سے بچ سکے۔ بیان یہ حلف، مثلا یہ قسم اٹھائے انہو بتحقیق اس شخص نے مستودع، یا انہو خود اس امین نے مستودع امانت نہیں لی من فلان مثلا زید سے، وَيَخُصُّهُ بِوَقْتٍ، اور اس اپنے قسم کو اور اس اپنے حلف کو مخصوص کر دے کہ آج اس نے کچھ نہیں رکھا، اور جنس یا جو امانت رکھی تھی کوئی اور جنس ذہن میں رکھی کہ وہ نہیں رکھی، اور مکان بھائی اس کمرے میں تو نہیں رکھی، اور نَحْوِهَا مُغَایِرٍ لِمَسْتَوْدَعَ، یعنی اپنی نیت میں ایسی چیز رکھے جو امانت کے ساتھ مغایرت رکھتی ہو۔ وَإِنَّمَا تَجِبُ تَوْرِيَتُهُ، بے تحقیق واجب ہے توریہ علیہ اس امین پر، مع علم ہی جب امین کو علم بہا اس توریہ کا، وَإِلَّا سَقَطَتْ، اگر اس بیچارے کو توریہ کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر توریہ ساقط ہے، لِأَنَّهُ كِذْبٌ، اس لیے کہ توریہ بھی جو ہے ایک قسم کی جھوٹ ہے، مستثنا جس کو استثناء کیا گیا ہے حرمت کذب سے، لضرورت، ترجیحاً لأخف القبیحین، تاکہ ہم ترجیح دے سکیں دو قبیح میں سے جو ہلکا قبیح اس کو، حیث تعارضا، جب ان کے آپس میں جو ہے کیا ہے ٹکرا ہوتی ہے، وتبطل الودیعۃ، اور ودیعہ باطل ہو جاتی ہے بموت کل منہما، مودع اور مستودع میں سے اگر کوئی ایک مر جائے، ہو مودع مستودع کغیرہا، جیسے ودیعہ کے علاوہ دوسرے عقود ہیں، کون سے؟ من العقود الجائزہ، اس لیے کہ عقود جائزہ بھائی ایسے ہی عقود ہوتے ہیں جن کے ذریعے اگر یہ فالٹ آ جائے تو یہ پھر جو ہے کیا ہے جناب وہ عقد باطل ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ باقی اس کے احکام آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ایک شاگرد صاحب کی فرمائش ہے کہ کچھ آگے پڑھا دیں، تو چلیں تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں۔ خوب، تو اب فرماتے ہیں وہ جنون ہی، جنون کو بھی مجرور کر کے پڑھیں، یہ موت پہ رتب ہے، یعنی اگر کوئی ایک پاگل ہو جائے، وہ اغماء ہی، یا ایک جو ہے بے ہوش ہو جائے، وہ ان کسر وقتہما، وقتوں کو مرفوع پڑھیں کیونکہ کسر کا فاعل ہے، ہما کی ضمیر جائے گی جنون اور اغماء کی طرف، فتبقی فی ید المستودع، تو یہ ودیعہ رہے گی مستودع کے ہاتھ میں، علی تقدیر عروض ذالک للمودع، اگر یہ اسباب اور پریشانیاں جنون یہ وہ مدعے پر عارض ہوتی ہیں، خوب، او ید وارث ہی، یا یہی چیز جو ہے کیا ہے جناب رہے گی وارث ہی کی ضمیر جائے گی مستودع، مستودع کے وارثات میں اگر مستودع مر جاتا ہے، او ولی یہی، یا مستودع اگر پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے ولی کے ہاتھ میں یہ چیز رہے گی، او ید ہی، یا بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے تو خود اس کے ہاتھ میں رہے گی، بعد صحت ہی اللہ تقدیر عروض لہ، اگر ہم صحیح بھی مانیں، یا بعد صحت ہی کہ اگر مستودع صحت مند ہو جائے، اللہ تقدیر عروض ہی، اس فرض پر کہ یہ اسباب عارض ہوئے ہیں لہو مستودع کو امانتاً شرعیہ، اب یہ امانتاً شرعیہ جو ہے کیا ہے جناب اس کا تعلق اوپر والی حصہ، فتب کی یہ چیز باقی رہے گی امانت شرعیہ، اے معذون فی حفظہا، امانت شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اذن ہے کہ اس ودیعہ کی حفاظت کرے، لیکن مالک کی طرف سے نہیں، من قبل شارع، شارع کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی ہے، للمالک، مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لبطلان اذن ہی، اس لیے کہ مالک والی اذن تو باطل ہو گئی ہے بذالک، مالک کے پاگل یا بے ہوش یا موت کی وجہ سے، ومن حکم الامانت شرعیہ، اور امانت شرعیہ کے حکم میں ہے جناب وجوب المبادرت الی ردھا، کہ جلدی کرو یہ چیز ان مالکوں تک پہنچا کے آؤ، وَإِن لَمْ يَطْلُبْهَا الْمَالِكُ،
اگرچہ مالک اس چیز کو طلب نہیں بھی کرتا ہے۔ ولا یقبل قول الودعی، قبول نہیں کیا جائے گا امین کا قول خوب، وغیرہ ہی، یا امین تو مر گیا اس کے وارثوں کا قول، ممن وہ افراد ہی یہ ودیعہ فی یدہی جس کے ہاتھ میں ہے۔ کس بات میں ان کی بات نہیں مانیں گے؟ فی ردہا کہ انہوں نے اس بات کو واپس کر دیا ہے، الا ببینۃ مگر یہ کہ وہ کوئی بینہ جو ہے کیا ہے لے آئیں، بخلاف الامانت المستندۃ الی المالک، بخلاف اس امانت کے جو مالک رکھ کر جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے مالک والی امانت میں فإنہ لا یجب ردھا، بتحقیق اس کو واپس کرنا واجب نہیں ہے جب تک مالک بدون طلب نہ کرے۔ او ما فی حکم ہی کا انقضاء المدت، یا وہ چیز جو طلب کے حکم میں ہے وہ کیا ہے جب وہ مدت پوری ہو جائے، المأذون فیہا جس مدت میں اذن دی گئی تھی۔ وقد یقبل قولہ فی ردھا، اور کبھی کبھی جناب قبول کیا جاتا ہے قولہ امین کا قول، کس بات میں؟ فی رد امانت کے واپس کرنے میں۔ وہ کون سی؟ جب امانت مالکی ہو لیکن اس کی مدت پوری نہیں ہوئی ہو۔ وقت لا یقبل، اور کبھی کبھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب امانت مالکی یا امانت شرعیہ میں تبدیل ہو جائے۔ کما اذا قبضھا، یا یہ امانت کو قبض کرتا ہے لمصلحت اپنی مصلحت کے لیے، کل عاریت مثلا انہوں نے استعمال کے لیے لی تھی، والمضاربت یا عقد مضاربہ کے لیے لی تھی، تو اس میں تو اس کا ذاتی فائدہ بھی تھا، تو ان دونوں صورتوں میں یعنی عاریہ اور مضاربہ میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی اگرچہ امانت مالکی ہے، لیکن اگر اس کا ذاتی مفاد نہ ہو ویسے امانت مالکی ہو تو اس کے رد میں اس کی بات مانی جائے گی۔